نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت افلا ابشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملوا۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی طرف اس حال میں کوچ کیا کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا رکھا تھا، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا تھا، اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے رکھتا تھا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افلا ابشرہم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ دعہم یعملوا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔ اس حدیث میں بخشش کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہے، یعنی چھوٹے گناہ، لیکن اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے رحم و کرم سے اس کی بھی امید ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو کبیرہ گناہ بھی بخش دے گا۔ ویسے گناہ کبیرہ کی سزا بھگتنے کے بعد ہی بخشش اور جنت کا استحقاق ملے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم سے خدا نخواستہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے جب حضرت معاذ بن جبل نے اس خوشخبری کو عام کرنے کی اجازت چاہی تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی خوشخبری پر بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، یا بداعمالی میں مبتلا ہو جائیں اور گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنے لگیں اور پھر عذاب کے مستوجب بن جائیں۔ اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے ذکر نہ کرنے کی کہ ان فرائض یعنی حج اور زکوٰۃ کا تعلق خاص طور پر صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں سے ہے۔ بھائی جب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی تبھی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور جب صاحب استطاعت ہوگا تبھی تو وہ حج کر سکے گا۔ تو ان دونوں فرائض کا تعلق صاحب استطاعت لوگوں سے ہے۔ چونکہ عمومی طور پر ہر شخص زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس لیے صرف ان فرائض کو ذکر کیا گیا کہ جن کا تعلق بلا تخصیص امیر و غریب ہر شخص سے ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، کہ اس میں امیر غریب کسی کی تخصیص نہیں ہے، یہ سب پر فرض ہیں۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے نماز اور روزوں کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، اور ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز ایسی بہترین اور عمدہ عبادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے محبت اور پیار ہے نماز سے اور خوشبو سے اور اپنی ازواج سے۔ اور ایک مقام پر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق ہوگا وہ ہرگز نماز کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی ہر شخص کوشش کرے گا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل سے یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی اعلیٰ باتیں کیا ہیں؟ کتنا پیارا سوال ہے
کتنا بہترین سوال ہے کہ پیارے آقا آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین باتیں کیا ہیں، سب سے عمدہ باتیں کیا ہیں، سب سے بہترین باتیں ایمان کی کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی سے تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے، اس سے محبت کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور بغض اور عداوت بھی اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی اگر کسی سے ہم بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں تو اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلے عام جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ مثلا کسی ظالم سے اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو خلوص دل سے خدا کے ذکر میں مشغول رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کیا ہیں اعلیٰ باتیں؟ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان اور ہمارے اعز و اقارب اور ہمارے والدین کی عزت ہو، تو پھر عزت دوسروں کی بھی کرنا پڑے گی، عزت اور احترام دوسروں کو بھی کرنا پڑے گا۔ جب دوسروں کی عزت اور احترام کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کا بھی احترام ہوگا اور آپ کی بھی عزت ہوگی۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ ایمان کی بہترین باتیں یہی ہیں کہ ہر حالت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول مد نظر ہو، یعنی جو کام کیا جائے خواہ وہ مالی ہو یا بدنی ہو یا اخلاقی ہو، وہ محض خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے علاوہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاق و انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا حامل ہو، جو بئی طور کہ ہر ایک کا وہ خیر خواہ بنے، پوری انسانی برادری کی بھلائی اور بہتری کو ایسا ہی اچھا جانے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی بھلائی کو، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کو اپنے لیے مضر اور برا سمجھتا ہو، اسے ناپسند کرتا ہو، وہ دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرے اور اس کے لیے مضر جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ متصف فرمائے، پانچوں وقت کا نمازی بنائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، پابندی سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر امور شرعیہ کا ہم سب کو پابند بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن اور درس حدیث کو لائک اور سبسکرائب کریں۔